ٹھیک ہے, ان کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا, کچھ چینج نہیں ہوگا. ہیونگ سیڈ اٹ, کچھ کڑوے ایکسپیرینسز کی وجہ سے ان کی شاید یہ سوچ بن جاتی ہے, تو وی شوڈ بی ایمپیتھیٹک. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ اوصاف. اس کے بعد جو ہے گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ دے کیپ ٹرائنگ اینڈ نیور گیو اپ. فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ ایزیلی گیو اپ کر دیتے ہیں, دوسروں کی باتوں میں ایزیلی آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی سیلف اویئرنیس لو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ جو ہے دے پرسسٹ ان دا فیس آف سیٹ بیکس, اور فیلئر مائنڈ سیٹ والے کہتے ہیں میں ہوں ہی فیلئر. انسپائرڈ بائی ادر سکسیس. جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں, جو فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ جیلس ہوتے ہیں. یہ بھی بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, جیلس ہونے میں اور انسپائر ہونے میں فرق ہے. اس کے بعد گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ کہتے ہیں آئی ول لرن فرام فیلئر. فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ کہتے ہیں آئی ول آلویز فیل. گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ کہتے ہیں دس ول ٹیک ٹائم اینڈ ہارڈ ورک. فکس مائنڈ سیٹ والے کہتے ہیں آئی ول نیور امپروو. گروتھ مائنڈ سیٹ والے کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو کیپ لرننگ. فکس مائنڈ سیٹ والے کہتے ہیں وائی شوڈ آئی ایون بادر, نتھنگ از گونا چینج. تو صحابہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کلیئر گروتھ مائنڈ سیٹ والی پرسنالٹی ہے, آپ کو صاف نظر آ رہا ہے. اور اس کے پیچھے مین ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے, جتنا آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا, جتنی آپ کی اللہ پہ ریلائنس زیادہ ہوگی, اتنا آپ گروتھ مائنڈ سیٹ والے زیادہ ہوں گے. جتنی آپ کی لوگوں پہ ریلائنس زیادہ ہوگی, جتنا آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ زیادہ ہوں گے, اتنا آپ فکس مائنڈ سیٹ والے ہوں گے. ٹھیک ہے, سمپل ایز دیٹ. تو آپ نے مزید اس چیز کو سمجھنا ہے تو علامہ اقبال کی شاعری بہترین آپ کے لیے ایک, میں سمجھتا ہوں پوری گائیڈ لائن ہے اس شاعری میں کہ ایک ینگسٹر کو کیسا ہونا چاہیے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, سمپل علامہ محمد اقبال کی شاعری اٹھائیں, اس میں شاہین کا کانسیپٹ سمجھیں اور ان کے کچھ اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, بہت سے اشعار آپ کو مل جائیں گے. اس کے اوپر بانگ درا ہے, اس کے بعد ضرب کلیم ہے, ان کی کچھ کتابیں. تو یہ بال جبریل, ٹھیک ہے, تھوڑا سرچ کریں ان کی نظموں کو, تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. تو اس میں مین ڈرائیو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے؟ دیکھیں, آج ہمیں سائیکالوجی اور سائنس بھی یہی بتا رہی ہے کہ جو ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ریزیلینٹ نہیں بن جاتے, بلکہ ان کی ریزیلینس کے پیچھے کوئی بہت ہی انسپریشنل فگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ریزیلینٹ بنتے ہیں. یعنی دیٹ انسپریشنل فگر کوڈ بی دیئر فادر, کوڈ بی مدر, کوڈ بی وائف, کوڈ بی ہسبینڈ. تو دیکھیے, آپ کے میرے لیے تو سب سے بڑا فگر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ کبھی 99 نام اللہ کے آپ پڑھ کر تو دیکھیں اور ان کو سمجھ کر تو دیکھیں. ٹھیک ہے, جب اللہ سمجھ آ جاتا ہے تو بندہ نڈر بن جاتا ہے. پھر بندہ جو ہے وہ شاہین والی جو امیج ہے علامہ محمد اقبال کی, سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتا ہے بندہ.